والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. سورۃ التوبہ کی یہ 60 پر 7ویں آیت ہے، 67ویں، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے منافقوں کے سلسلے میں کچھ باتوں کا انکشاف فرمایا. پہلی بات یہ فرمائی، منافقین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں. منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق یہ نفاق سے ہے. نفاق حقیقت میں دو راہ والے چوہے کو کہا جاتا ہے. وہ چوہا جو دو راستہ رکھتا ہے، جب ادھر سے شکار آئے تو ادھر سے نکل جائے، جب ادھر سے شکار آئے تو ادھر سے نکل جائے، اسے کہتے ہیں منافق. نفاق کا معنی یہی ہے، دو راہ رکھنے والا، دو راستے رکھنے والا، دو ذہن رکھنے والا، دو طرح کا سوچ رکھنے والا، دو طرح کی فکر رکھنے والا، دو طرح کا جذبہ رکھنے والا. جب اس کے جس طرح کے جذبے والے ملیں گے اسی طرح کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے ملتے ہیں تو وہ یوں کہے گا میں تو ایمان لایا. اور پھر وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اس کی ملاقات شیطانوں سے ہوتا ہے. شیطان اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے فرمایا کہ جو لوگ شیطان کے نمائندے ہیں وہ بھی شیطان ہی کی طرح ہیں. جیسے دو جماعتیں ہیں، ایک اللہ کی جماعت، ایک شیطان کی جماعت. اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان. اللہ کی جماعت اللہ کا کام کرے گی، شیطان کی جماعت شیطان کا کام کرے گی. گویا وہ شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے ایلچی ہیں، شیطان کے دلال ہیں. شیطان کے وہ ایجنسی کھول کر جس طریقے سے لوگ پرچار کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ شیطان کے کارندے، شیطان کے نمائندے، شیطان کے داعی. تو انہوں نے کیا کیا؟ منافقین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اگر کوئی ان سے پوچھے تم تو ان کے ساتھ بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی نماز پڑھتے رہے، ان کے ساتھ بھی تم لوگوں نے سفر کیا، ان کے ساتھ بھی تم لوگ بیٹھ کر کھاتے ہو، وہ کیا ماجرا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ مذاق کے لیے جاتے ہیں، استہزاء کے لیے جاتے ہیں، ٹھٹا اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لطائف بنانے کے لیے جاتے ہیں.
تاکہ ان لوگوں کے سے ہم لوگ ذرا دل لگی کر لیں۔ یہ منافق، اور منافق مرد بھی منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ اور منافق اتنا پردے کے ساتھ رہتا ہے اس کا نفاق بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 33 صحابہ کرام سے ملاقات کی آخری وقت میں، سب کے سب رو رہے تھے، ڈر رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے ہمیں اپنے نفاق کے سلسلے میں ڈر ہے۔ منافق کبھی ڈرتا نہیں، پہلی بات۔ جو ڈرتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ ایمان والا ڈرتا ہے۔ غلطی ہونے کے بعد جس کے اندر خوف ہو، ڈر ہو، تھوڑی سی بھی شرمندگی پیدا ہو، وہ ایمان والے کے اندر ہی پیدا ہوگی۔ منافق کے اندر کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، وہ کیئر ہی نہیں کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، نشانی بتائی منافقین کی۔ ان کی نشانی کیا؟ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک اعتبار سے ٹیکنیک ہے، ایک اعتبار سے ہوشیاری ہے، ایک اعتبار سے چالاکی ہے، ایک اعتبار سے عقل مندی ہے، ایک اعتبار سے ان کے یہاں آدمی اگر ٹیکنیک سے جھوٹ بول دے یوں سمجھتے ہیں کہ انتہائی سمجھدار انسان ہے وہ، بڑے ٹیکنیک سے جھوٹ بولیں گے۔ اس لیے مومنوں کو جھوٹ بولنا چاہے تب بھی وہ جھوٹ بول نہیں سکتے، اٹک جائیں گے اپنے جھوٹ میں، اس لیے کہ ان کو بناوٹی جھوٹ، بناوٹی باتیں ان کو آتی نہیں۔ تو منافق وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھا جائے ان کے پاس تو خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں امانت داری نہیں رہتی، خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو بات کہے گی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کریں گے، مخالفت کریں گے۔ اور ایک جگہ پر چوتھی 4 علامتیں بھی بیان کی گئی، وہ کیا ہیں؟ وہ چوتھی علامت جو بیان کی گئی ہے وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑیں گے تو خوب گالی گلوچ کریں گے، فسق و فجور کریں گے۔ لڑائی میں گالی بکنا، لڑائی تو لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن لڑائی کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن لڑائی میں گالی کا نکلنا، آسانی کے ساتھ گالیاں گویا ایسی نکلتی ہیں، وہ ٹرینڈ انسان جس طریقے سے تیار کر کے آنے کے بعد ایک آدمی اس کو کس طرح فرفر نکالتا چلا جاتا ہے۔ گالیاں بکنے میں، بڑی بڑی گالیاں دینے میں، بری گالیاں دینے میں ذرا برابر جھجک محسوس نہیں کریں گے، سلیس انداز میں گالی دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی یہ علامات یہ اس لیے بتائے گئے تاکہ مومن ان تمام علامات سے بچے۔ اگر ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ان تمام گناہوں سے جو منافقوں کی علامت بتائی گئی، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا اور گالی گلوچ سے بچنا، جو آدمی ان تمام چیزوں سے بچے گا تو ایسے انسان امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ منافق تو ایسے پردے میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سوائے حضرت حذیفہ کے کسی کو نہیں بتایا کون منافق ہے، کسی کو نہیں بتایا آپ نے، اور بتانا بالکل مناسب نہیں سمجھا، لیکن امت کو منافقوں سے بچانا ہے، اس لیے حضرت حذیفہ کے یہاں لسٹ دے دی آپ نے، اور لسٹ دے کر آپ نے فرما دیا کسی کو بتاؤ مت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ نے گورنر جس وقت طے کر دیے اور لسٹ بنا دیا، لسٹ بنانے کے بعد لا کر حضرت حذیفہ کو بتا کر کہنے لگے اس میں کوئی مشکوک اور مشتبہ انسان تو نہیں ہے؟ تو غور سے انہوں نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگے یہ ہے، بتایا نہیں، دیکھ لیا، او 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، اس لیے ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، تو دیکھ لیے، دیکھ کر کہنے لگے حضرت ہیں، کتنے ہیں یہ نہیں بتایا، ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنی فراست سے وہ تمام نام دیکھ کر نکالے، پھر بتایا اب ہے کیا دیکھو، دیکھنے لگے، دیکھ کر کہنے لگے اب بھی ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر نکالے،
کہ اب ہے کیا دیکھو، دیکھنے کا اب نہیں ہے، تو اطمینان ہوا عمر کو۔ تو پھر حضرت نے طے فرمایا چلو بھئی فلاں جگہ کے فلاں گورنر ہوں گے، فلاں جگہ کے فلاں گورنر ہوں گے، فلاں جگہ کے فلاں گورنر ہوں گے۔ تو منافقوں نے کیا کیا؟ حضرت سعد کے بارے میں الزام لگا دیا، حضرت سعد کے بارے میں الزام لگا دیا کہ یہ آ کر ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا مقدمہ سنتے نہیں، بعض مرتبہ نماز میں لیٹ آتے ہیں فجر کی، اس طریقے کے الزام لگائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی جگہ پر یہ گورنر متعین فرمایا، حضرت سعد کو بلایا، آؤ آپ مدینہ منورہ، آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت آئے تو جو الزام لگایا اسے بھی بلایا، تو بھی آ بھئی۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ خیانت کرتے ہیں یہ کہتا ہے، آپ نماز میں تاخیر ہے۔ تو حضرت سعد نے جواب دیا اس کا، اس لیے کہ میرے پاس جوڑا یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک جوڑا دھوتا ہوں تو تاخیر ہو جاتی ہے، اسی کو پہن کر آنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، میں نے 7 دن میں ایک دن میرے رب کے لیے متعین فرما دیا، وہ دن میں کسی کی نہیں سنتا، وہ دن میں صرف میں ہوا، اللہ ہوا۔ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہوتا ہے، میں اس دن میں کسی کی سنتا نہیں، 6 دن لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اب جو شخص الزام لگایا، حضرت سعد نے بددعا فرمائی، تو وہ زندگی بھر اس بددعا کا شکار ہوا۔ انہوں نے بددعا دی، اللہ تجھے ذلت والی موت دے، ذلت والی موت۔ ایسا ذلیل ہوا، اصابتنی سعد کہا کرتا تھا کہ مجھے تو سعد کی بددعا لگ گئی، یہ کہتا ہوا پھرتا رہا، ذلیل ہو کر مرا، رسوا ہو کر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فراست والی نظریں دھوکہ کھا گئی 4-5 آدمیوں کے سلسلے میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ظاہری اعتبار سے منافق لگے گا ہی نہیں۔ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، قرآن کہتا ہے جب آپ دیکھیں گے ان کا جسم، ان کا بناوٹ، ان کی ظاہری شکلیں آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی، ہوں گے وہ انتہائی خطرناک لوگ۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وہ کرتے کیا ہیں؟ خفیہ طریقے سے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منکر کے بارے میں کہیں گے، معروف سے روکیں گے، ہلو ادھر بھی ایک بات ادھر بھی ایک بات۔ اور وہ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ تنگ رکھتے ہیں، بخیل، جلدی کھولیں گے نہیں، باتیں بڑے بڑے کریں گے۔ جب ہاتھ چلانے کا نمبر آتا ہے، ہاتھ بالکل کنجوس بن کر رہ جائیں گے، ہاتھ ان کا تنگ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، فنسوا اللہ، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں ہے، رہتے تو ایسی حرکت کرتے، کمینہ پن کرتے، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور اللہ بھی ان کو بھلا دیا۔ اللہ کی رحمت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، اللہ کی مغفرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، اور اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ان لوگوں کو ہرگز مغفرت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کون ہیں؟ دل میں کفر کو چھپانے والے، ایمان کو زبان پر لانے والے، دل میں کفر کو چھپانے والے اور ایمان کو زبان پر لانے والے، ایسے لوگ۔ اسی لیے کہا ان المنافقین ہم الفاسقون، منافقین ہی فاسق ہوتے، جتنے فاسق یعنی گنہگار۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ من ارتکب کبیرہ او اصر علی صغیرہ فہو فاسق۔ فاسق کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہونا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کا عادی بننا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ فاسق اسی کو کہا جاتا ہے جو بڑے گناہ تو کرتا ہی ہے، مرتکب ہے، آرام سے کرتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی منشن کر لیتا ہے، اور چھوٹے گناہ کا عادی ہے وہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹا گناشنا، مکروشنا، مطلب کیا بولتے ہیں؟ مکروچنا۔ تو مکرو کہتے ہیں کیا مٹھائی؟ کیا وہ مکروشنا کہتے کیا جی؟ وہ سڑا ہوا کھانے کی طرح سڑا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں۔ مکروشنا کو تو کیا مطلب ہے؟ ارے بھئی مکروہ تحریمی اشنا کو تو کیڑا پڑا ہوا کھانا کھا لیں گے آپ،
کیڑا پڑا ہوا. تو جس طرح ہم لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں کس کو؟ ناپسندیدہ. اے ہٹاؤ جی نکو، ناپسندیدہ چیز مکروش نہ کو. تو اس لیے مکروہ سے بھی اجتناب. دع ما یریبک الی ما یریبک، ہر وہ چیز جو تجھے وسوسے میں ڈالے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑو، یہ حکم ہوا. تو ہم لوگ نیت کریں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں، ان تمام گناہوں کو بھی ہم چھوڑ دیں گے. عادت ڈال لینا چاہیے چھوٹا گناہ، وہ چھوٹے گناہ میں پکڑے جاتے ہیں. وہ چھوٹے گناہ میں ہی بے برکتی ہوتی ہے، وہ چھوٹے گناہوں سے ہی نسلیں خراب ہوتی ہیں، وہ چھوٹے گناہ سے ہی آدمی کے اندر کبر، تکبر، انانیت اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں کیا پتہ، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اندر کا حال. اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے سے دور رکھنا چاہیے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ مل کی توفیق. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.